آپ کے ساتھ صحابہ کرام میں سے بھی ایک گروہ اس کا اہتمام کرنے لگ گیا تھا۔ یہ بات بھی ہمیں واضح طور پر معلوم ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی کمزوری کے باعث یہ پوچھا کہ ہم اس وقت نہیں اٹھ سکتے، اس کو عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ نے اس کی اجازت دی۔ یہ بھی معلوم ہے کہ لوگ پیچھے آ گئے جب تہجد کی نماز کے لیے آپ اپنے معتکف سے باہر نکلے، تو اس موقع کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پابند نہیں کیا کہ تم میرے ساتھ جماعت کی صورت میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کا عشاء کے بعد پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ چیز بالکل عام تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، بلکہ خود اس روایت سے معلوم ہوتا ہے جس کے بعد سیدنا عمر نے یہ اقدام کیا ہے کہ ایک امام پر لوگوں کو اکٹھا کر دیں کہ وہاں لوگ تنہا بھی پڑھ رہے تھے اور مختلف لوگوں کو امام کھڑا کر کے بھی پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ان کے اندر ایک نظم پیدا کرنے کے لیے کہا کہ ایک مسجد میں یہ الگ الگ جماعتیں کرانا یہ مناسب نہیں ہے، ایک جماعت کے پیچھے نماز، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ تو اس پہ کون سی چیز ہے کہ جس کو اصطلاحی بدعت قرار دیا جا سکتا تھا، بلکہ خود اس روایت سے معلوم ہوتا ہے جس کے بعد سیدنا عمر نے یہ اقدام کیا ہے کہ ایک امام پر لوگوں کو اکٹھا کر دیں کہ وہاں لوگ تنہا بھی پڑھ رہے تھے اور مختلف لوگوں کو امام کھڑا کر کے بھی پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ان کے اندر ایک نظم پیدا کرنے کے لیے کہا کہ ایک مسجد میں یہ الگ الگ جماعتیں کرانا یہ مناسب نہیں ہے، ایک جماعت کے پیچھے نماز، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ تو اس پہ کون سی چیز ہے کہ جس کو اصطلاحی بدعت قرار دیا جا سکتا ہے۔